السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے. جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے. ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اولاد عطا کرنے والا، صحت عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، اقتدار عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے. اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کے مبعوث فرمایا. اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر. مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کی طرف جتنی جلدی ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے آگے بڑھنا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے. اس میں عادت بنائیں، جو عادت تقویٰ کی رب ذوالجلال پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک مسلمان اور مومن کے وجود پہ،
جو روزے کا مقصد کا حصول، یہ ایکسرسائز، یہ پریکٹس کہ رمضان المبارک کے بعد 11 مہینے ایک مسلمان نے، ایک مومن نے کس طرح گزارنے ہیں، رمضان المبارک میں حلال چھڑوا کے حرام چھوڑنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ایک عادت بنائی جا رہی ہے کہ اگر حلال نہ ملے، بھوک برداشت کر لینا، پیاس برداشت کر لینا، لیکن حرام نہیں کھانا، یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اعمال کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا، شراب نہیں پینی، کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے روک کر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ایک ایکسرسائز اور پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ 30 دن مسلسل مسلمان عادی ہو جائے، وہ نمازی ہو جائے، اس کے اندر اچھے عادات، اچھے اطوار، اچھے اخلاق، اچھے رویے، اچھے سلوک، یہ 30 دن کی پریکٹس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے ان ایام میں جب آپ کی توجہ، آپ کی رغبت نیکی کی طرف ہو چکی، اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے آپ مسجدوں میں آ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، صیام کر رہے ہیں، تو پھر کچھ ایسے اور کام بھی کیجئے، ایسے اعمال کیجئے، ایسے اذکار کیجئے کہ جن سے اللہ سے معافی ملنے، بخشش ملنے، مغفرت ملنے اور جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو سکے، شارٹ کٹ راستہ ہو سکے۔ آج فطری طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت کم لگے، نفع زیادہ آئے۔ کاروباری لوگوں کو دیکھ لیں، انویسٹمنٹ کم کرے، نفع زیادہ آئے۔ کسان کو دیکھ لیں، وہ جو پہلے سال میں ایک فصل ملتی تھی، اب ایک سال کے اندر ایک کسان ایک کھیت سے 3 فصلیں لے رہا ہے۔ کم وقت میں زیادہ فائدہ، کم وقت میں زیادہ نفع۔ تاجر بھی ہے، کسان بھی ہے، مزدور بھی ہے، ہر کوئی شارٹ کٹ راستہ دیکھ رہا ہے، دنیا کی کامیابی کا، دنیا کے فائدے کا، دنیا کے نفع کا۔ ایک فطرتی بات ہے، ایک فطرتی عمل ہے، اور یاد رکھیں اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام بھی فطرت کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہے۔ جہاں دنیا کے اندر ایک انسان کی خواہش ہے کہ وقت کم لگے، انویسٹمنٹ کم ہو، محنت کم ہو، نفع زیادہ ملے، وہاں آخرت کی فکر کرنے والے، آخرت کی تیاری کرنے والے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ وقت کم لگے،
محنت کم لگے اور ہمیں آخرت کے اندر اس کا فائدہ زیادہ ملے، نیکیاں زیادہ ہوں، اجر زیادہ ہو، ثواب زیادہ ہو۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے لیے وقت کم ہے، خرچہ کم ہے، محنت کم ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب بہت زیادہ؟ جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ جب دو چیزیں آ جائیں، روحانیت مضبوط ہو، تقویٰ آئے، تو پھر اس کے بعد نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے، نیکی کی طرف رغبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی تقویٰ اور روحانی مضبوطی کو مد نظر رکھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں بھوک برداشت کرنے کی، پیاس برداشت کرنے کی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی سے رکنا، اسی طرح رمضان المبارک میں ان مقدس ساعات میں، ان گھڑیوں میں ان اعمال کی بھی عادت ڈالیں جو محنت کے اعتبار سے کم ہے لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ان کا اجر، ان کا ثواب، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور پھر اس کے اندر جو کے دانے جتنی بھی خیر ہے، گندم کے دانے جتنی بھی خیر ہے، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ، یہ الفاظ جس شخص نے دل و جان سے پڑھا اور پھر اس نے جو کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر اگر اس کے اندر خیر ہے اس بندے میں، اور وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، لیکن اللہ اس تھوڑے سے خیر کی وجہ سے بھی اور اس کلمے کی وجہ سے بھی اللہ اس کو جہنم سے نکال لیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ صبح یہ دعا پڑھ لے، شام تک اس کو موت آ جائے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو اس نے دعا پڑھی، صبح اس کو موت آ گئی، سیدھا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ناگہانی آفات، یہ عجیب حادثات پیش آ رہے ہیں، موت کی شرح بڑھ رہی ہے، اور پھر اچانک اموات، پتہ ہی نہیں چلتا، جوان اموات، اچانک اموات، ایسی ایسی بیماریاں کہ جن کی تشخیص نہیں ہو رہی۔ ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ یہ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو بندہ صبح پڑھ لے، رات تک اگر اس کو موت آ جائے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص سیدھا جنت میں جائے۔
یہ بات کس نے کہی؟ یہ کس کی زبان سے الفاظ نکلے؟ یہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے جس کی زبان سے جب بھی نکلا سچ نکلا۔ یہ اس کے منہ سے الفاظ نکلے کہ جس کے منہ سے جب بھی نکلا حق نکلا، حق کے سوا کبھی اس منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، وائز کی بات غلط ہو سکتی ہے، امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، قاضی کی بات غلط ہو سکتی ہے، حکمران کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ رب کبریا کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی لمبی چوڑی اس میں تحریر نہیں، کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن گارنٹی ضمانت دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ اور دے کون رہا ہے؟ کائنات کے سچوں میں سے سب سے سچا، کائنات کا سب سے بڑا صادق اور امین، وہ اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، دیکھنے میں آسان اعمال ہیں، لیکن ان کا اجر بڑا، ان کا ثواب بڑا، ان کا رزلٹ بڑا۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ الحمدللہ، یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ الفاظ، یہ کلمات اتنے بڑے ہیں کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس کے کہنے سے اتنی نیکیاں، اتنا اجر، اتنا ثواب میزان بھر جاتا ہے۔ اور جو کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ الفاظ، یہ کلمات کوئی مشکل نہیں، کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کو یاد کرنے کے لیے محنت درکار نہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے اس کے کہنے سے اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ عمل دیکھیے کتنا چھوٹا، اجر کتنا بڑا، ثواب کتنا بڑا۔ عادی بنائیے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں۔ آپ مسجدوں میں آ رہے ہیں، تلاوت کی عادت ڈال رہے ہیں، نماز کی، صیام کی، قیام کی، تراویح کی، صدقہ و خیرات کی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے سمندر میں، اور سمندر کے جہاد میں اس کو کیا آتی ہے، سمندر کا سفر بڑا مشکل سفر ہوتا ہے، اس کے ہچکولے جو لوگ نہیں آتی وہ سفر بڑا ان کے لیے مشکل۔ اور آقا فرماتے ہیں جو جہاد کی راہ میں نکلتا ہے سمندر کے سفر پر، اس کو ایک کہہ آ جائے اللہ اس کو ایک شہید کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جس کو جو سمندر میں ڈوب جائے اللہ اس کو 2 شہداء کا اجر عطا کرتے ہیں۔
چھوٹا سا عمل ہے۔ اور پھر جو شخص جہاد میں اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا رہا، ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہو، حجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے افضل ہے بندہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہے۔ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا، جہاد کے لیے کھڑا رہنا۔ اور پھر ایک بندہ، آقا فرماتے ہیں ایک گھڑی جہاد میں کھڑا رہتا ہے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، جو بندہ گھر میں 70 سال عبادت کرتا ہے اس سے بہتر اس کی ایک گھڑی ہے۔ اس کا وہ لمحہ، وہ گھڑی اپنے گھر کے اندر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ترازو لگے گا، مومن کے ترازو میں بڑے اعمال ہوں گے، لیکن مومن کے ترازو کے اندر سب سے وزنی چیز، سب سے بہتر چیز جو ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اخلاق کے حسنہ، اس کا رویہ اچھا، اس کی گفتگو اچھی، اس کی بول چال اچھی، اس کی چال ڈھال اچھی، جس کا رویہ اچھا، جس کا سلوک اچھا، جس کا اخلاق اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم غور کریں ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، محلے داروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، بازار میں ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہماری زبان کے اندر ترشی کتنی ہے، ہماری زبان کے اندر گالم گلوچ کتنا ہے، ہماری زبان کے اندر فحش گوئی کتنی ہے، ہمارے اخلاق کو کیسے دیکھا جاتا ہے، ہمارے اخلاق کو کیسے تولا جاتا ہے، ہمارے اخلاق کو کیسے ماپا جاتا ہے۔ ایک بندہ خود اپنا محاسبہ کرے، خود احتساب کرے، دیکھے، ہر بندہ جانتا ہے اپنے گریبان کے اندر جھانکے اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے ترازو کے اندر اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ترازو قیامت کے دن وزنی ہو، ہمارا ترازو کا پلڑا جھک جائے، ہمیں اپنا اخلاق ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنا ہوں گے، ہمیں اپنے اخلاق کی سمت درست کرنا ہوگی، پھر دیکھیں آپ کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ کس طرح آپ کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیں، آپ کا پلڑا کس طرح بھاری ہوگا۔ یہ اخلاق ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے معاملات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں سے ایک بندے کا حساب لیا گیا، اس بندے کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کا رویہ اچھا تھا، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا تھا، کچھ اخلاق تھا، لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتا۔ اور وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایک چیز تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول، اچھا رویہ، اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جو تنگ دست ہے نا، جن سے پیسے لینے ہیں، قرضہ واپس لینا ہے، ان پہ سختی نہ کرنا، ان کو مہلت دینا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے، تم نے جن سے پیسے لینے، قرضہ لینا، ان کو مہلتیں دیتے رہے، آج تمہارا عمل مجھے اتنا پسند آیا، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت میں داخلے کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ ہم نے یہاں کسی 1 روپیہ لینا ہونا، 10 روپے 100 روپے، اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، گالم گلوچ۔ اور پھر کئی مرتبہ اخبارات کے اندر آیا
کہ تھوڑی سی رقم کے بدلے میں لین دین پہ جھگڑا ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ قتل ہو گئے، قتل و غارت تک نوبت آ پہنچی۔ کتنا بڑا گناہ کیا قتل کا، کتنا بڑا گناہ کیا گالیوں کا، گالم گلوچ کا۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، چھوٹا سا عمل ہے، دیکھنے میں بظاہر کتنا معمولی لگتا ہے، کتنا آسان لگتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ دیکھیے، قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا ثواب دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی۔ اور پھر اسی طرح ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 100 بار اللہ اکبر کہتا ہے، 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے، 100 بار الحمدللہ کہتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں مال خرچ کرنے کے، لیکن جو شخص یہ 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ، 100 مرتبہ کہے الحمدللہ، 100 مرتبہ کہے اللہ اکبر، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان 100 گھوڑوں سے افضل ہے جو زین اور لگام کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقف کیے گئے۔ 100 گھوڑا قربان کیا جائے، اس پر زین لگا کے اور اس پر لگام میں کس کے، اس سے بہتر یہ کس کو بتایا؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، عرض کرتی ہیں آقا بوڑھی ہو گئی، عمر کافی ہو گئی ہے، جسم بڑا وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا، بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتی، کوئی ایسا عمل بتائیے کام چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بوڑھوں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے کتنا خوبصورت عمل بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے ایسے ہیں بیچارے جو لمبی لمبی رکھتے نہیں پڑھ سکتے، جو قیام نہیں کر سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، جو کوئی اور بڑا وزنی عمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے کتنا آسان نسخہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، 100 گھوڑا زین اور لگام کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقف کرنے سے بہتر، اس کا زیادہ اجر اور ثواب کیا ہے؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ 100 مرتبہ اپنے آپ کو عادی بنائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ صدقات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اعمال، یہ اذکار، یہ کلمات، ان کی ادائیگی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی کا جز بنا لیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا مختصر عمل، کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اعلان ہو رہا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ جو شخص صبح 100 مرتبہ پڑھے، شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ہاں، جو اس جیسا عمل لے کر آئے جائے یا اس سے زیادہ پڑھ کے آئے، 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔
اور کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جو معمول بنا لے، روٹین بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا، کسی کے نامہ اعمال میں اس سے بہتر عمل نہیں ہوگا، کسی کے ترازو میں اس سے بہتر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں پھر یہ بھی فرمایا آقا نے، ہاں جو اس جیسا عمل کر کے لائے، اتنی تعداد میں پڑھ کے آئے یا اس سے زیادہ تعداد میں پڑھ کے آئے۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر روایت ہے، چھوٹا سا عمل، تھوڑا سا ٹائم، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب اتنا بڑا کہ آقا فرماتے ہیں جو بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا صبح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ صبح پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہمارے اندر اس وقت موجود جو ایک غلام آزاد کروانے کی بھی استطاعت رکھتا ہو، اور یہاں پر ایک غلام کی کہ آزاد کرنے کے اجر اور ثواب کی بات نہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ 100 مرتبہ صبح پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا کریں گے اور اللہ اس کے 100 گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا 100 نیکیاں بھی ملیں گی، 100 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ صبح پڑھے شام تک اللہ شیطان سے اس کی حفاظت بھی کریں گے، شام تک شیطان سے حفاظت۔ بندہ شیطانی عمل سے بچ جائے، شیطانی کاموں سے بچ جائے، شیطانی سوچ سے بچ جائے، شیطانی وسوسے سے بچ جائے۔ بندہ ایک بچتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایک بندہ شیطانی وسوسے سے نہیں بچتا، صرف وہ ایک بندہ ہی شیطانی سوچ، شیطانی خیال، شیطان کے عمل سے نہیں بچتا، بلکہ پورا معاشرہ بچتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی شیطانی سوچ کہاں کہاں تک جائے گی، اس کا شیطانی وسوسہ، اس کا شیطانی کام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لے، شام تک اللہ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج اس سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے، انٹرنیٹ نے دنیا برباد کر دی۔ دنیا تو برباد ہوئی، لوگوں کی آخرت برباد کر دی۔ جو ہی کسی کو ٹائم ملتا ہے، پہلے ٹائم ملتا تھا لوگ ذکر اذکار کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، التجائیں کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ اب اس سوشل میڈیا نے، اس انٹرنیٹ نے سارا وقت برباد کر دیا، سارے وقت کی برکت ہی اٹھا لی۔ جس شخص کو تھوڑا سا ٹائم ملے وہ اسی ٹائم میں فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ملے وہ اسی میں فٹافٹ واٹس ایپ چیک کرنے لگ جاتا ہے، فجر کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، نمازوں کے بعد بھی، ہر وقت۔ لیکن اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آسان کام، لیکن اجر دیکھیں، ثواب دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے نکلے، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی، ذکر اور اذکار کرتی رہی، مصلی پہ بیٹھی اپنی تسبیحات کرتی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر پڑھی، مسجد میں رہے۔ اشراق کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ دیکھا آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ بیٹھی ذکر اذکار کر رہی ہے، تسبیحات کر رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جتنی دیر میں
یہ عمل کیا، وظائف کیے، اذکار کیے، میں نے 4 کلمے کہے 3 مرتبہ، اور میرا ثواب اور اجر اور ان کا جو وزن ہے تمہارے سارے ٹائم کی عبادت سے زیادہ ہے۔ میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، تم فجر سے لے کر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہو مصلی پر، جو میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہے اس کا وزن اس سے زیادہ ہے جتنا دیر تم بیٹھی رہی۔ عرض کرتی ہے آقا وہ کون سے کلمات ہیں، بتائیے تو صحیح۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 3 بار میں نے کلمے کہے، 4 کلمے ہیں، 3 بار کہے، فجر سے لے کر اشراق تک تم مصلی پہ بیٹھی، جتنا ذکر کیا، تسبیحات کی، ان سے زیادہ ان کلمات کا وزن ہے۔ لیکن یہ ہمیں سکھائے کون؟ ہمارے پاس سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس مسجد میں آنے کا وقت ہی نہیں ہے، امام صاحب کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہم نے کیا مانگنا، آج ہمارے پاس اپنے لیے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فتویٰ لگا دیا، فتویٰ دے دیا کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہ کیا کریں۔ اجتماعی دعا چھوڑی اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے انفرادی دعا بھی چھوڑ دی، نماز کے بعد کے اذکار چھوڑ دیے، نماز کے بعد کی تسبیحات چھوڑ دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں بندہ سلام پھیر کے مصلی پہ جتنی دیر تک بیٹھا رہے اپنی جگہ پر وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ نماز میں ہے، اور فرمایا سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر تک بندہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں وہیں بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم سلام پھیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے نکلے، پیچھے لیٹ آنے والوں کی صف کھڑی ہے، دل کے اندر ان کو گالیاں، دل کے اندر ان کو برا بھلا، ہمارا راستہ روک دیا، ٹائم ضائع کر دیا، گاہکی نکل گئی، میں نے جا کر پتہ نہیں کیا کرنا تھا، کیا جا کر کشمیر فتح کر لینا تھا، 2-4 منٹ میں کیا فٹافٹ اٹھ جاتے ہیں لوگ۔ دعا کسی کے لیے وہ کیا کرے گا جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا، جس کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں، اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے کیسے دعا کرے گا؟ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ غریب مسکین سے آبا وہ بھی موجود تھے، مالدار بھی موجود تھے۔ اب مالدار صدقہ بھی کرتے، خیرات بھی کرتے، جہاد کے اندر بھی وہ مال دیتے۔ ایک دن وہ غریب اور مسکین صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مالدار ہم سے سبقت لے گئے، وہ بازی لے گئے، اجر میں ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ذرا غور کیجئے صحابہ کرام کے درمیان یہ سبقت بازی، صحابہ کرام کے درمیان یہ مقابلہ مال جمع کرنے کا نہیں تھا، کوٹھیاں بنانے کا نہیں تھا، بنگلے بنانے کا نہیں تھا، بینک بیلنس کا نہیں تھا، زمینوں کا نہیں تھا، جائیدادوں کا نہیں تھا۔ میری کوٹھی بڑی، میرا گھر بڑا، میری گاڑی بڑی، میری زمین بڑی، میری جائیداد بڑی۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر مقابلہ ہوتا تھا نیکیوں کا تھا، اجر کا تھا، ثواب کا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا تھا۔ بڑے پریشان غریب صحابہ، سوچ آ گئی اللہ کے رسول ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات بھی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول ہم جہاد کے لیے مال بھی نہیں دے سکتے، وہ نیکیوں میں سبقت دے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسکین صحابہ کے الفاظ کو سنا، ان کی حالت کو دیکھا، ارشاد فرمایا میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں، کام تم کر لو، وہ جو امیر کرتے ہیں نا اللہ ان کا اجر تم کو بیٹھے بٹھائی عطا کر دے۔ کیا کر لیں آقا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہہ دو۔ جو امیر ہے جن کا ذکر کر رہے ہو اللہ ان کے جتنے صدقات، خیرات اور مال خرچ کرنے کا اجر بھی اللہ تم کو ان وظائف سے عطا کر دے گا۔ ہمیں تو سلام پھیر کے
دفتر جانے کی جلدی ہے، دکان پہ جانے کی جلدی ہے، گھر جانے کی جلدی ہے، بے شک گھر جا کے لڑنا ہی ہو بیوی کے ساتھ، کوئی کام بھی نہیں کرنا، کوئی اچھا کام بھی نہیں کرنا، لیکن جلدی ہے، سلام پھیرا اور نکل گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آسان کام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے بھی بہتر ہے، نفلی روزے سے بھی بہتر ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے۔ آپ صحابہ کرام جو ہر وقت حریص تھے نیکیوں کے، ہر وقت حریص تھے اجر کے، ہر وقت حریص تھے ثواب کے، ہر وقت حریص تھے اللہ کی رضا کے، وہ صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا سن لو، وہ عمل جو نفلی نماز سے بھی بہتر ہے، نفلی روزے سے بھی بہتر ہے، تمہارے صدقہ اور خیرات سے بھی بہتر ہے، وہ عمل یہ ہے کہ تم مسلمان دو لڑ پڑے ان کے درمیان صلح کروایا کرو۔ اب اگر اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا یا آپ کو طاقت نہیں دی یہ نفلی روزے رکھنے کی، نفلی عبادت کرنے کی، نفلی نمازیں پڑھنے کی، آپ کو اللہ نے زبان عطا کی ہے، آپ کی زبان کے اندر شیرینی ہے، آپ کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، آپ کی زبان کے اندر ایک اثر ہے، اپنی زبان کو بروے کار لائے، اپنی زبان کا اثر دکھائے، روٹھے ہوئے کو منائے، توڑے ہوئے کو جوڑے، جو بکھر گئے ہیں ان کو اکٹھا کرے، جو ناراض ہیں ان کو راضی کرے۔ اللہ نفلی نماز، نفلی روزہ اور صدقہ و خیرات سے بڑھ کر اللہ اجر عطا کرے۔ کام معمولی ہیں، کام آسان ہیں، لیکن ہیں بڑے اجر کے۔ اس سے بھی دیکھیں ایک طرح کا اور کام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیوہ اور مسکین ان لوگوں کی ضروریات کے لیے توگو کرتا ہے، اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی مصیبت رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیوہ کے مسکین کے کام آنے والا شخص، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیوہ مسکین ان کے کام آنے والا، چاہے مال کے ساتھ کام آئے، چاہے عملی طور پر کام آئے، اس کا اجر اور ثواب اس طرح ہے جس طرح جہاد کرنے والے کا اجر اور ثواب۔ بیوہ اور مسکین کے لیے مال خرچ کرنے والا، مال اکٹھا کر کے ان پہ لگانے والا، وہ جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، آپ کو قدر ہی نہیں ہے بیواؤں کی، مسکینوں کی، آپ سمجھتے رہتے ہو مولوی ایسے پیلے کرتے رہتے ہیں مسجدوں میں، چندہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے، یہ عمل کتنا بھاری اور کتنا وزنی عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو کسی بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا شخص ہے، یتیموں کے کام آنے والا شخص ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ پورا سال روزے سے رہتا ہے اور ہر رات وہ قیام کرتا ہے۔ پورا سال بلا ناگا کو روزہ رکھ سکتا ہے، بلا ناگا کو راتوں کا قیام کر سکتا ہے۔ یہ اجر اور یہ ثواب وہ شخص پائے گا جو بیوہ اور مسکینوں کے کام آئے گا، ان کے لیے تگ و دو کرے گا، ان کے لیے محنت کرے گا۔ اور پھر ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے فارمیلٹی کے لیے، آخر پہ حاضری لگوانے کے لیے، پھر جمعہ پڑھا ہے جی، بس جمعے کے لیے جا رہے ہیں جی، پھر آ کر ان کو جلدی ہوتی ہے، جتنی جلدی آتے ہیں اتنی جلدی جانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم جتنا لیٹ آتے ہیں اتنا جلدی جانا چاہتے ہیں۔ ہم لیٹ آئے ہیں، اب کیا ہے جی، فٹافٹ مولوی صاحب نے خطبہ ختم کر دیں، جلدی جلدی نماز پڑھا دے، ہم چلیں گے۔ رحمت کونین، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ گھر میں غسل کرتا ہے، اچھی طرح غسل کیا، تیاری کی، پھر وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ وہ خطبہ سنتا ہے، وہ باتیں نہیں کرتا، وہ گفتگو نہیں کرتا، مکمل خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اور وہ ایسا شخص جو وہ جمعے کی تیاری کر کے آیا اور پھر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا، پھر مکمل خطبہ سنا، خاموشی کے ساتھ سنا،
توجہ کے ساتھ سنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے۔ اور جمعوں کی خطبوں میں، نمازوں میں لیٹ آنے والوں، یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، ان کو میں مخاطب ہوں، لیٹ آنے والے صرف فارمیلٹی کے لیے، جو جمعے میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا، غسل کر کے آیا، تیاری کر کے آیا، مکمل خطبہ سنا، توجہ کے ساتھ سنا، پورے انہماک کے ساتھ سنا، اور پھر خاموش بھی رہا، باتیں بھی نہیں کی، جب چل کے آیا، ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کا اجر عطا کرتا ہے، 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے، 1 سال کی راتوں کا قیام۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس طرح ہے جس طرح اس نے آدھی رات عبادت کی، پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس طرح گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کری۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نمازیں 2 پڑھی، اللہ نے اجر پوری رات کی عبادت کا لکھ دیا، پوری رات عبادت، اس طرح کہ گویا آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، دنیا اور دنیا ما فیہا کے اندر جو ہے اس سب سے بہتر اور میرے نزدیک اگر کوئی پیاری چیز ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ کون پڑھتا ہے فجر کی سنتیں؟ کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ ابھی رمضان مکمل ہوگا، دیکھ لینا کتنی صفحے رہ جائیں گے، کتنے نمازی رہ جائیں گے۔ ہمیں نیند پیاری ہے، ہمیں آرام پیارا ہے، گھروں کے اندر سوئے ہوئے، اے سی چل رہے، پنکھے چل رہے، آرام کر رہے، سردیوں میں ہیٹر چل رہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دنیا اور اس کے اندر جو بھی ہے، دنیا کے خزانے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی حکمرانی، دنیا کی کرسی، دنیا کے جواہرات، دنیا کا سونا، دنیا کے چاندی، اس سب سے بہتر اور پیارا اور عزیز میرے نزدیک عمل یہ ہے، آقا فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں پڑھنا، 2 سنتیں فجر کی پڑھنا۔ اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ وضو کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں وضو کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ محنت کوئی نہیں لگی، وقت کوئی نہیں لگا، ٹائم کوئی نہیں لگا، نہ خون بہا نہ پسینہ بہا، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے نے وضو کر کے میری وحدانیت کی شہادت دی، میرے محمد کی نبوت کی گواہی دی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دو، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دو۔ بندہ سلام پھیرتا ہے، سلام پھیر کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا، اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے۔ ادھر موت آئے گی، ادھر اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔